ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں قدیر بلوچ موجود ہیں اور ان کا معصوم پوتا بیورخ بلوچ. اس کے دل میں سوراخ ہے, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. اور آج ہی اخبار میں یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ اڈیالہ جیل سے لاپتہ افراد جب کورٹ میں آئے تھے تو ایک ماں اپنے 2 لختے جگروں کو دیکھنے کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی. میں واپس ایئر مارشل صاحب کی جانب جاؤں گی. ایئر مارشل صاحب, بلوچستان میں فوج کا کیا رول ہے اور کیا رول ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے, جو میں چیز کہہ رہا تھا آپ کو, میں نے بزنجو صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تو ہم نے جو فیصلہ کیا, پوچھ لیجئے بزنجو صاحب سے کہ جب تک بلوچستان کو پاکستان کے مین سٹریم قومی دھارے میں, اور اس کا طریقہ کیا ہے, اس پاکستان شناخت میں نہیں شامل کرتے, تب تک بلوچستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. فوج کو جو گائیڈنس, جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, آج تک میں نے کافی چیزیں دیکھی پاکستان کی فوج میں, ملٹری میں, آرمی, نیوی, ایئر فورس میں, آج تک کوئی گائیڈنس نہیں. حتیٰ کہ جب پرویز مشرف صدر تھے, وہ وار کورس میں ڈی ایس رہے, سارا کچھ تھا, انہوں نے ایک بھی گائیڈنس نہیں دی کہ جنگ اور امن بلوچستان میں کیسے ہوگا. وہاں پہ ایئر آپریشنز بھی ہوئی کچھ, اور آف کورس ملٹری آپریشن تو ہوتی رہیں, اور ایونچولی بگٹی کو بھی نکال دیا گیا. یاد رکھیے کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے فوج کو کوئی گائیڈنس نہیں ملی کہ جی دیکھیے, ہم ایک وقت آئے گا کہ مریض کو, مینگلز کو, بگٹیز کو, ان ساروں کو مین سٹریم میں واپس لانا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے, جب کبھی بھی ایک انکلوسیو انوائرمنٹ دی گئی, موافق حالات دیے گئے, انیبلنگ انوائرمنٹ بلوچستان میں, یہ لوگ واپس آئے, اور اس وقت بلوچستان میں نہ صرف امن ہوا بلکہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوئے. لیکن اگر ہم ان کو ایکسکلوڈ کرتے رہیں گے تو میرے خیال میں فوج سے بھی غلطیاں ہوں گی اور حکومت سے بھی غلطیاں ہوں گی. اور آج یہ واقعی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیں, سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی سوائے ڈسپلن کے اور فیصلے دینے کے. سیاسی مسئلہ ہے, سیاسی مسئلے کا سلوشن تو سیاسی جماعتیں ہی ورنہ نکال فوج سے بھی غلطیاں ہوں گی. ہاں بزنجو صاحب, میرا اب آپ سے یہاں پر یہ سوال ہے کہ بار بار فوج ہماری وزیرستان میں بھی سرف کر رہی ہے, بھارت کے بارڈرز پر بھی سرف کر رہی ہے, پورے پاکستان میں سرف کر رہی ہے, اور ایسی جگہ سرف کر رہی ہے جہاں پہ ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن بار بار بلوچستان میں اس کا اتنے نیگیٹو رول کو کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کیا اس میں کیا حقیقت ہے, اس کی کیا ایشوز ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں بھی سمپل سی ایک چیز ہے کہ آپ اس کو فوج کا نام دیں, آپ اس کو ایف سی کا نام دیں, آپ اس کو ایجنسی کا نام دیں. یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی, ادارہ تو ایک ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. مثلا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں, وہاں آرمی کا کوئی رول نہیں ہے, مگر وہاں مختلف معاملات کے لیے ایف سی ایک رول پلے کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایف سی کا رول کیا پلے کر رہا ہے. مثلا جو مسخ شدہ لاشیں ہیں, کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسخ شدہ لاشیں کون پھینک رہا ہے. مطلب بہت دفعہ جب ہم نے بہت زیادہ شور مچایا تو رحمان مالک یا کوئی ایک آدمی آ کے ہمیں یہ جواب دیتا ہے کہ جی یہ تو باہر کے لوگ آ رہے ہیں, یا مسنگ پرسنز کا لسٹ دیا جاتا ہے تو کہتے نہیں جی یہ تو وہ لوگ ہیں جو افغانستان چلے گئے یا دبئی چلے گئے. دیکھیں, یہ ایسے ایکسکیوزز ہیں کہ جن سے بالکل کوئی بھروسہ کر ہی نہیں سکتا, مگر آپ بھی اگر دل پہ ہاتھ رکھیں تو آپ بھی ان ایکسکیوزز پہ یقین نہیں رکھتے. اب سوال یہ ہے کہ کیا, دیکھیں فاٹا کی صورتحال بالکل مختلف ہے, مگر بلوچستان کی صورتحال بالکل مختلف ہے. بلوچستان میں ایک ایجوکیٹڈ کلاس سے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں. اس وقت جتنے ہمارے جو مسشدہ لاشیں آئے, جیسے قدیر بھائی بیٹھے, میں قدیر بھائی ایک دوسرے کو بہت بچپن سے جانتے ہیں. اب اس کے بچہ ایک طالب علم تھا. اب مثلا باقی چوڑے نے بڑا شور مچایا, جی امریکہ نے یہ کیا ہے, امریکہ نے وہاں پہ کانگریس کمیٹی نے یہ پاس کیے. اس کے دوسرے دن آپ نے ثنا سنگت کی لاش پھینک دی, جو بی ایس او کا وائس چیئرمین تھا. بی ایس او کے وائس چیئرمین کے معنی تھے اسٹوڈنٹ. اب دیکھیں, رویہ بہت بڑا فرق ہے اس میں, کہ اسی لیے یہاں پہ آپ اس کو ایف سی کہیں یا اس کو آپ انٹیلیجنس آرگنائزیشن کہیں, یہ کہیں نہ کہیں تو فوج سے ہی منسلک ہے نا. فوج سے علیحدہ تو آپ ان کو نہیں کر سکتے.
اچھا جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، این ایف سی ایوارڈز ہوئے ہیں اور اس دفعہ اتنے زیادہ فنڈز کا اجرا بھی ہوا ہے، ایم پی ایس کو ملے اتنے زیادہ فنڈز، وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ وہ فنڈز کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کیا بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں لگایا؟ اس میں دو چیزیں میں بہت کلیئرلی عرض کر دوں کہ بلوچستان گورنمنٹ نے ان فنڈ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے تو وہی جو فوج بلوچوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ اس فنڈ کے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ مگر دیکھیں میری گزارش یہ ہے، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں آگے سے 2-3 جواب ملتے ہیں کہ جی یا تو کہتے ہیں قبائلی لوگ لڑ رہے ہیں، یا تو کہتے ہیں جی آپ کے سردار حکومت میں آئے تھے انہوں نے کیا کیے، یا ہم نے فنڈ دیے آپ نے کیا کیے۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا فنڈ دیا ہے، وہ فنڈ خرچ کس طرح ہو رہا ہے، اس فنڈ کا بنے گا کیا۔ ہمارا تو امیڈیٹ پرابلم ہے کہ بابا یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، اس کو ہم تقریباً پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ کے باہر میرے خیال میں کوئی ایسی چینل نہیں ہے جس میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے اس دن سے جس دن لالا منیر اور شیر محمد اور غلام محمد کو مارا گیا، اس دن سے لے کے آج تک اس کو میں نے کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ ایجیٹیٹ نہیں کیا۔ ہر چینل میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 20 سے 25 دفعہ زیادہ ہر چینل میں ہم نے اس کو ایجیٹیٹ کیا ہے، اور ہم نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی، ہم نے بتانے کی کوشش کی بابا یہ جو رویہ آپ لے کے جا رہے یہ ایسی جگہ پہ جائے گا جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن آئے گا، جہاں دوسرے معاملات انوالو ہو جائیں گے۔ آپ نے ہماری بات نہیں سنی، کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ اس کے جواب میں یہی تھا جی ہم نے تو این ایف سی پاس کیا، ہم نے تو 80th امینڈمنٹ پاس کر لیا، ہم نے تو فوج میں 4 نوکریاں دے دی۔ ہم ان کو کہہ رہے تھے بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے، امیڈیٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسنگ پرسن کا سلسلہ ہے روز آپ لوگ وہ ڈائیورٹ کرتے رہتے ہیں اٹینشن مسلسل طور پہ، مطلب یہ بلیم گیم چل رہا ہے جو کہ فوج اور سیاسی حکومتوں کے بیچ میں چل رہا ہے، مطلب یہ یہاں پر ایک اس تمام ختم نہیں کریں گی ڈسکشن نہیں ہو سکتی۔ ہاں اچھا میں ایک بریک کی طرف جانا ہے، لیکن میں جانے سے پہلے ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے حکومتی موقف جاننے کے لیے حکومت کے نمائندوں کو بہت بلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے شاید بہتر نہ سمجھا کہ وہ اس شو کے اندر آئیں اور اپنا موقف ایکسپلین کریں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے بلوچستان کے لیے کیا کیا، ان کے ایم پی ایز نے کیا کیا، ان کے ایم این ایز نے بلوچستان کے لیے اب تک کیا کیا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں میرے ساتھ۔ انہوں نے کیا